حضرت لوگوں کو ہنسانے کے لیے جو جھوٹ بولا جاتا ہے اور دوسروں کا جو مذاق اڑایا جاتا ہے، اس تعلق سے آپ کامنٹس اگر دیجئے تو۔ مذاق تو کسی کا بھی نہیں اڑانا چاہیے، پہلے بھی ہم کئی دفعہ اس پہ روشنی ڈال چکے کہ ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا اور ایک ہوتا ہے مذاق کرنا۔ جی تو مذاق کرنے میں اور مذاق اڑانے میں واضح فرق ہے۔ مذاق کرنے کی تو اجازت ہے، مذاق وہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے کے دل پہ گرا نہ گزرتا ہو، جس سے اگلے کو برا نہ لگتا ہو، جو اگلے کو بھی اچھا محسوس ہو، آپ کو بھی اچھا محسوس ہو، لطیف پیرائے میں جو آپ کرتے ہیں یہ مذاق ہے۔ اور یہ جو دوسرے کو برا محسوس ہوتا ہے اور جس میں باقاعدہ آپ ہٹ کرتے ہیں، باقاعدہ جو یہ ٹرول کرنا جس کو کہا جاتا ہے نا، جو ٹرولنگ ہے یہ استہزاء ہے، یہ مذاق اڑانا ہے۔ اور استہزاء سے تو کتاب و سنت میں سختی سے منع کیا گیا، ممانعت کی گئی ہے، استہزاء کی اجازت نہیں ہے۔ تو مذاق اڑانے کی اجازت کہیں بھی نہیں ہے، مزاح کرنے کی اجازت ہے، خوش طبعی کرنے کی اجازت ہے۔ خوش طبعی یہ لفظ بولا بھی اسی لیے جاتا ہے کہ طبیعت کی خوشی، دل لگی کہہ لیں، تفریح طبع کہہ لیں، لیکن یہ خوش طبعی جو لفظ ہے نا، یہ سوفسٹیکیٹڈ لفظ ہے، یہ اس کو اسی لیے بولا جاتا ہے تاکہ اس کا مفہوم واضح کر دے کہ خوش طبعی وہ ہوتی ہے جو طبیعت، اپنی طبیعت کو بھی اچھی لگے، دوسرے کی طبیعت کو بھی اچھی لگے۔ جو دوسرے کی طبیعت کو اچھی نہیں لگ رہی، بھلے آپ کو اچھی لگ رہی ہو، وہ خوش طبعی نہیں ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں اسے خوش طبعی، لیکن وہ خوش طبعی نہیں ہے، وہ استہزاء ہے۔ تو استہزاء سے بہرحال بچنا ہے، استہزاء کی ممانعت ہے۔ اور دوسری بات، ویسے بھی کسی کا مذاق اڑانا، تمسخر کرنا کسی کے ساتھ، یہ تو خود قرآن مجید فرقان میں منع کیا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں، جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ اس سے بہتر ہو اللہ کے نزدیک، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس میں مرد و عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ مرد کا مذاق اڑا رہا ہو تو بھی منع ہے، عورت کا مذاق اڑا رہی ہو تو بھی منع ہے، مرد عورت کا مذاق اڑا رہا ہو تو بھی منع ہے، عورت مرد کا مذاق اڑا رہی ہو تو بھی منع ہے۔ یعنی بہر صورت جو ہے وہ مذاق اڑانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں، مذاق سے بہرحال اڑانے سے بہرحال بچا جائے گا۔ باقی مذاق کرنے میں حرج نہیں ہے، خوش طبعی میں حرج نہیں ہے، لیکن خوش طبعی کے اندر بھی یہ ملحوظ رکھا جائے کہ خوش طبعی ہوتی ہے موقع محل کے مطابق۔ اگر ہر وقت ہی آدمی خوش طبعی کرنا شروع کر دے، ہر وقت ہی مذاق کرنا شروع کر دے، تو اس سے جو شخصیت کا وقار ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، بھرم ختم ہو جاتا ہے، وقار کے منافی ہے۔ اور شریعت ایسی باتوں کو بھی پسند نہیں کرتی جو وقار کے منافی ہوں۔ تو کبھی کبھار جو ہے وہ خوش طبعی کرنا، کوئی لطیف بات کرنا، یا مزاح کے پیرائے میں کوئی بات کسی کو سمجھا دینا، یہ تو اچھی بات ہے، اس میں حرج نہیں، لیکن اس کو عادت بنا لینا کہ بندہ جو ہے ہر وقت مزاح میں لگا رہا ہے، مزاح ہی کرتا رہا ہے، ٹھیک ہے مذاق اڑا نہیں رہا، مذاق ہی کر رہا ہے، لیکن ہر وقت مزاح پر مبنی جملے ہی بندہ بولتا رہے، تو یہ جو جملے بازی کا فن ہے، یہ جملے بازی کا فن تو بہرحال ہے، لیکن اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ آپ ہر وقت جو ہے اسی طرح مزاح میں گزاریں۔ بہرحال سنجیدگی جو ہے اوورال مجموعی طور پر بندہ مومن پہ، مرد ہو یا عورت ہو، سنجیدگی غالب ہونی چاہیے۔ سنجیدگی غالب ہو، اور آپ جو ہے وہ تفریح طبع کے لیے، جائز تفریح طبع کے لیے ازراہ خوش طبعی مزاح کر لیتے ہیں، کبھی شریعت کی باؤنڈری کے اندر رہتے، حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے، تو اس کی بہرحال اجازت ہے۔ یہ تو گئی بات مذاق کرنے کی اور مذاق اڑانے کی۔ جھوٹ کے حوالے سے جو ہے وہ جو میں بات کر رہا تھا، اس میں ایک وضاحت جو ہے وہ ضروری رہ گئی۔ وہ جو میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اگر جو ہے وہ ایسا جھوٹ بولا کہ جس سے سامنے والے کو پتہ ہے کہ یہ بات جو ہے وہ یہ خلاف واقع بات کہی جا رہی ہے، اور بولنے والے کو پتہ خلاف واقع ہے، اور اس سے کسی کو کوئی ضرر نہیں پہنچ رہا، کسی کو ضرر بھی نہیں پہنچ رہا، بولنے والا بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ بات جو ہے وہ خلاف واقع ہے، سننے والا بھی سمجھ رہا ہے خلاف واقع، اور بس جسٹ فار اے فن اس طرح کی بات ہو رہی ہے، تو یہ اگرچہ معاف تو ہے اس کی، جیسے میں نے بتایا، لیکن فضول ہے، بچنا چاہیے۔ لیکن یہاں یہ پیش نظر، جو میں نے مثال دی جیسے صدر کے فون والی، لیکن یہ پیش نظر ہے کہ یہ اسی وقت ہے جبکہ یہ عام آدمیوں کی بات ہو رہی ہو، اور ایسی بات ہو رہی ہو کہ جس کا اس کی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، لیکن کوئی ایسا آدمی کہ جس کا جو ہے وہ حکومت یا ریاست کے ساتھ کوئی تعلق ہے، یا وہ اس کی بات کو سامنے والا سچ گمان کر رہا ہے، اس کا تعلق تو نہیں ہے لیکن سامنے والا سچ گمان کر رہا ہے کہ واقعی اس کو صدر کا فون آیا ہے، یا واقعی اس کو کسی وزیر یا مشیر کا فون آیا ہے، اس کی اس سے بات ہوئی ہے، اس صورت میں اس کی اجازت نہیں ہے، اس صورت میں یہ بہرحال گناہ ہی ہے، چاہے کسی کو ضرر ہو یا نہ ہو۔ یعنی میں نے دو باتیں بتائیں، ایک تو یہ کہ اب کسی کو ضرر ہو تو وہ ممنوع ہے، دوسرا ضرر تو نہیں ہے لیکن سامنے والا، سننے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سچ ہے، تو بھی ممنوع ہے۔
ٹھیک ہے۔ ادروائز جو ہے وہ جبکہ یہ دونوں باتیں نہ ہو تو اس وقت جو ہے وہ رخصت ہے۔ اور باقی کچھ صورتیں وہ ہیں کہ جن میں ضرر تو نہیں ہے کسی کو اور سامنے والا جو ہے وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ یہ سچ ہے پھر بھی جھوٹ کی اجازت ہوتی ہے، وہ صورتیں مخصوص ہیں جن کا بیان سوال کے اندر ہو بھی گیا۔ اور ویسے اس کے لیے بطور قاعدہ ایک بات یاد کر لی جائے جو فارسی کا مشہور مقولہ ہے، دروغ مصلحت آمیز بہ از راستی فتنہ انگیز، وہ جھوٹ جو کسی دینی مصلحت اور حکمت پر مبنی ہو وہ اس سچ سے بہتر ہے جو فتنہ انگیز ہو، کیونکہ الفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ قتل سے بڑھ کر فتنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو ایسا سچ کہ جو فتنہ پھیلانے والا ہو، فتنے پر ابھارنے والا ہو، اس سچ کی اجازت نہیں ہے، اس سچ سے بہرحال بچا جائے گا۔ اور اس سچ کے مقابلے میں اگر مصلحت آمیز مبنی پر حکمت، دینی حکمت پر مبنی، دینی مصلحت پر مبنی کوئی جھوٹ ہے تو اس کی اجازت ہے، جیسا کہ جنگوں کے اندر بھی اجازت ہوتی ہے، اسی طرح دو بندوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے بھی اس کی اجازت ہے، اور میاں بیوی کو بھی آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کا دل خوش کرنے کے لیے جو ہے اس طرح کے کسب کی اجازت ہے۔